اعمال ہیں وہ نیک اعمال چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہوں، نیک اعمال حقوق العباد سے متعلق ہوں، نیک اعمال اپنی ذات سے کرے، نیک اعمال رفاہی اور نیک اعمال خدمت کی صورت میں کرے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے کے سارے نیک اعمال قبول ہونے کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، وہ لوگ جو حالت کفر میں ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ان کے اعمال، ان کی انسانی خدمات، ان کی معاشرتی خدمات، ان کی اپنی نیکیاں، ان کی سچائیاں، ان کی دیانتیں، امانتیں، کافروں کے سارے اعمال کرامات راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں۔ جیسے راکھ کا بہت بڑا ڈھیر ہو اور اتنا بڑا ڈھیر ہو کہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگے، لیکن اس راکھ کے ڈھیر میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے سارے کا سارا ڈھیر بکھر جاتا ہے۔ فرمایا کافروں کے نیک اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نہ قیامت کے دن ان کے نیک اعمال میں کوئی وزن ہوگا۔ حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ تو ماہ رمضان کی تمام عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان وہ جس ایمان میں نفاق نہ ہو، خالص ایمان، پختہ اور پکا ایمان، وہ ایمان جو عملی نفاق سے بھی پاک ہو۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں بحمد اللہ ہم صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، لیکن ماہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ روزے رکھنے سے پہلے، قیام رمضان سے پہلے، قیام لیلۃ القدر سے پہلے، ماہ رمضان کی ریاضتوں عبادتوں سے پہلے آئیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان اللہ نہ کرے نفاق کے مرض کو تو نہیں چھو رہا، کہیں ہمارے ایمان کے ساتھ نفاق تو نہیں ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ معاذ اللہ نفاق ہے، عملی نفاق ہے، تو وہ ایمان ایسا ایمان ہے جو بودھا اور کمزور ایمان ہے، اور ایسے بودھے اور کمزور ناقص ایمان والوں کو روزہ اور رمضان کی عبادات کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔